السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی کی صورت میں ہوتا ہے، اور فرمایا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تم بھی اچھا سلوک کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے، بھلائی کی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم کوئی عہد کرو، اور اپنی قسموں کو مت توڑو ان کو مضبوط کرنے کے بعد، اور جب کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو اس پر اپنا نگراں بنا لیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہاں مراد یہی ہے کہ ہم جو بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے احسان مند بن جائیں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ لوگوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو یہی معاملہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ جو بھی کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، نیک سلوک کرتا ہے، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کریں، اس کے ساتھ بھلائی کی بات کریں، اس کو اس کا بدلہ عطا کریں۔ کسی نے زبانی بات کی ہے تو زبانی آپ اس کا شکریہ ادا کیجئے، کسی نے مال و دولت کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے تو آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ اسی طرح کی مدد کیجئے۔ کسی نے آپ کو اور کسی کام میں مدد دی ہے تو اس صورت میں بھی آپ نے اس کے احسان کو ماننا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من استعاذ باللہ فاعیذوہ، جو تم سے اللہ کے لیے پناہ مانگے تو تم اس کو پناہ دے دو۔ من سألکم باللہ فاعطوہ، جو اللہ کے نام پر تم سے مانگتا ہے اس کو دے دو۔ من استجار باللہ فاجیروہ، جو تم سے اللہ کے نام پر تم سے مدد مانگتا ہے تو اس کو مدد دے دو۔ ومن اتی الیکم معروفا فکافئوہ، جسے تمہارے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہے، نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، تو اس کا بدلہ اس کو دو، اس کے بدلے میں اس کے ساتھ ویسے ہی نیکی کا کام کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَن قَدْ كَأْفَأْتُمُوهُ، اور فرمایا کہ اگر تم اس کو بدلہ دو، اگر کوئی چیز بدلہ دینے کی نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کر دو، یہاں تک کہ تم سمجھو کہ تم نے اپنا بدلہ پورا کر دیا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ لازمی طور پر ہم کوئی چیز دیں اس کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ جتنی ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو یہ چیز اسے ایک اور حدیث میں اسی طرح فرمایا کہ من سألکم باللہ فاعطوہ، جو اللہ کے نام سے تم سے مانگتا ہے اس کو دے دو۔ ومن دعاکم فاجیبوہ، جسے تمہیں بلایا ہے اس کی دعوت کو قبول کر لو۔ ومن اہدی الیکم فکافئوہ، جس نے تمہیں کوئی ہدیہ دیا تو اس کا بدلہ اس کو دو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ، لیکن اگر تمہیں کوئی چیز نہیں ملتی اس کے بدلہ دینے کے لیے تو تم اس کے لیے دعا کرو۔ تو یہ ہے اصل چیز جو ہمیں کہی گئی، ہمیں بتائی گئی ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، ہمارے اسلام میں، کہ ہم ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں،
حتیٰ کہ اگر کسی نے برائی بھی کی ہے تو بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ برائی کے بدلہ برائی کے بجائے بھلائی سے دیں، اچھائی سے دیں، نیکی سے دیں، تو وہ آپ کا تو غلام بن جائے گا کہ میں نے کتنی بڑی زیادتی کی اس شخص کے ساتھ، لیکن اس نے مجھے اس کا اچھا بدلہ دیا، مجھے کوئی مارا پیٹا نہیں، میرے خلاف کوئی کیس نہیں کیا، بلکہ مجھے اس کا اچھا بدلہ دے کر مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ تو یہی چیز ہے جو ہمیں کہی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے جس کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے، اور خاص طور پہ آج کا یہ دن جو یکم ربیع الاول ہے، ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، اس میں ہمیں پوری طرح اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یاد دلانا ہے، وہی چیز اپنے سامنے رکھنی ہے کہ ہمارا اپنا جسم، جان، روح، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو، زبانی نہیں کہ زبان سے کہتے رہیں، عمل سے ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، حقیقی محبت کرتے ہیں۔ یہی وہ شکر ہوگا جو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ خوش ہوگا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے بڑھ کر، اس کے ماں باپ سے بڑھ کر، اس کی تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں۔ تو یہ ہے وہ محبت جو ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ہمارے جسم و جان میں ہونی چاہیے، صرف زبانی نہیں کہ جلسے کر لیں، جلوس کر لیں، کانفرنسیں نکال لیں، سیمینار کر لیں، لیکن عمل زیرو، عمل کوئی نہیں، تو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے؟ کیا ہم کہہ سکیں گے قیامت کے دن کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ سے محبت کی تھی؟ محبت کی نشانی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو یہ ہے میرے بھائیو اصل بات کہ ہم نے صرف زبانی دعوے نہیں کرنے، یہ دن منانے کے لیے عمل کی بھی ضرورت ہے کہ جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس کے مطابق ڈھل جائیں، تو یہی اصل محبت ہے، یہ ہے وہ محبت۔ جیسے صحابہ کرام کو محبت تھی کہ وہ صرف زبانی نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ اپنی جان، مال، اپنا وطن، اپنا ملک، ہر چیز قربان کر دی رسول اللہ کے لیے۔ اللہ کے حکم سے ہجرت کی اور رسول اللہ کی محبت میں مدینہ آ گئے، سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا جان، مال، وطن، ہر چیز چھوڑ کر صرف اسی محبت میں سرشار مدینہ آ گئے۔ تو یہ ہے وہ محبت کا اصل نمونہ۔ تو یہی دیکھنا ہے کہ کیا ہم میں یہ محبت ہے یا نہیں ہے۔ یہ صرف ہم زبانی دعوے کرتے ہیں، باتیں ہی بناتے ہیں، تو یہی جو باتیں بنانے ہیں یہی ہمارے اگر منہ پر مار دی جائیں تو بتائیے کیا ملے گا پھر آپ کو۔ تو یہ اصل محبت وہ ہے جو کہ عمل میں ڈھل کر آتی ہے۔ تو اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا، سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وہ ہے اصل ہمارے اوپر جس نے احسانات کیے، جس نے ہر چیز ہمیں دی ہے اس دنیا میں، ہمیں زندگی دی، امن و امان دیا، اطمینان و سکون دیا، ہر چیز کی فراوانی دی، ہر چیز کی ہمارے لیے آسانی دے دی۔ تو یہ ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے وہ چیزیں جو ہمیں ملی ہیں وہ سب اس اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اس کا شکر ادا کرنا سب سے پہلا ہمارا فرض ہے کہ جہاں ہم دوسرے لوگوں کے لیے شکر ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہر کام میں، ہر بات میں، ہر نعمت میں، ہر چیز میں سب سے پہلا لفظ ہمارے منہ سے نکلنا چاہیے کہ الحمدللہ، الحمدللہ، اس لیے کہ سب کچھ اس کے حکم سے ہے، اس کے اذن سے ہے، اس کے لکھنے سے ہے۔ تو لہذا اگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے؟ تو سب سے پہلا کام یہی ہے کہ ہم ہر کام میں اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ، کہ اس نے یہ ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جن کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، وہ ہر کام میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام
وہ کیا کہتے ہیں جب ان کو اولاد ملی؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے کہ اس بڑھاپے میں بھی، جب کہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، اس کے باوجود تو نے مجھے بیٹے عطا کر دیے۔ تو یہ ہے اللہ کی شان جو کہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ تو ہم اس کی سے مانگتے ہیں تو ضرور ہماری سنتا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی کے مطابق ہمیں دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ اس کی مرضی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا واقعہ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا، ان کو بھی جب نعمتیں مل گئیں، ان کے والدین بھی آ گئے، بھائی بھی آ گئے، اس وقت انہوں نے شکر ادا کیا اللہ کا۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ فرمایا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہت دی، کنویں سے اٹھا کے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا، پوری بادشاہت دے دی، اور مجھے تمام باتوں کی تفسیر کرنا، خوابوں کی تفسیر کرنے کی صلاحیت عطا فرما دی۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میری دستگیری کرنے والا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ توفنی مسلمہ، مجھے اسلام کی حالت میں موت آئے، موت بھی آئے تو مسلمان ہونے کی صورت میں آئے، کسی اور طرح نہ ہو۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے، انبیاء کرام کے ساتھ، اصفیاء کرام کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ میرا حشر ہو، میں ان کے ساتھ وہاں پہنچ جاؤں۔ اسی طرح دیکھیے اللہ کا شکر ادا کرنے والے انبیاء کرام علیہم السلام، جن کی سیرت ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کریم میں، انہی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ انہوں نے بھی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنوں کو بھی، انسانوں کو بھی، پرندوں کو بھی، ہر چیز کو ان کے لیے مسخر کر دیا، سب ان کے لیے مسخر تھے۔ جنوں کو حکم دیتے تھے تو وہ جو چاہتے کرتے تھے، وہ انسانوں کو حکم دیا تو وہ ان کے حکم کے پابند تھے، پرندوں کو، جانوروں کو، ہر چیز ان کے پابند تھی۔ تو اس میں کوئی تکبر نہیں کیا، کوئی غرور نہیں آیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرمایا کہ یا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تو دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام جب کہ وہ گزر رہے تھے تو ایک چیونٹیوں کی وادی سے گزرے ہیں، جہاں چیونٹیاں رہتی تھیں، ان کے بل تھے، اس میں رہتی تھیں۔ تو ایک چیونٹی نے کہا ان سے کہ اے چیونٹیوں، دیکھو اپنے جلدی سے اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان کا لشکر روند نہ ڈالے، اس کے اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، جانور ہیں، سب تمہیں کہیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، جلدی جلدی اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ اس لیے کہ وہ نہیں سمجھ سکتے، ان کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے پاؤں تلے کیا چیز ہے۔ تو حضرت سلیمان مسکرا دیے، اس بات پہ مسکرا دیے کہ کیا شان ہے، لیکن اس کے بعد دعا کرتے ہیں وقال رب اوزعنی، کہ اے میرے رب مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ یہ ہے شکر کرنے والے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت کہ سب چیزیں میرے سامنے ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا کہ چونٹی نے کیا کہا ہے، سب زبانیں جانتے تھے، ہر چیز کی زبان ان کو آتی تھی،
تو چونٹیوں کی زبان بھی سمجھ گئے کہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہے، میرے والدین پہ کی ہے۔ اے اللہ میں تیری شکر ادا کرتا ہوں، اور میں نیک عمل کروں جو تجھے راضی کر دے، وہ نیک عمل جو تجھے راضی کرتا ہو، اور اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل کر دے۔ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ تو یہ ہے وہ نعمت کا معاملہ جو کہ شکر ادا کر رہے ہیں یہ انبیاء کرام علیہم السلام۔ اسی طرح انسان کو یہ چاہیے، خاص طور پہ جو قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے، کہ انسان جب 40 سال کا ہو جائے، وہ میرے بھائی جو 40 سال کی عمر میں پہنچ چکے ہیں ان کے لیے یہ تحفہ ہے کہ اس آیت کی روشنی میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی۔ وصیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک لازمی بات کہی تاکہ وہ اس پر عمل کرے۔ یہ وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک، خاص طور پہ ماں کے ساتھ، کہ جس نے اس کو پریشانی کے ساتھ، درد کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، اور پھر اس کو جنا ہے مشکل کے ساتھ، پریشانی اور دقت کے ساتھ، اور یہی حمل اور دودھ چھڑانا یہ 30 مہینے کا معاملہ ہے۔ 30 مہینے ہو جاتے ہیں کہ 24 مہینے تو وہ ہیں جس میں دودھ پلانا ہے، باقی 6 مہینے کم سے کم وہ حمل کی مدت ہے۔ تو فرمائیں کہ جب وہ پھر وہ شخص جو اس طرح اس دنیا میں آتا ہے، بلغ اشدہ، اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ جاتا ہے، وبلغ 40 سنہ، اور اس کے بعد 40 سال کا ہو جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ جشن منانا چاہیے، ناچنا گانا چاہیے، محفلیں منانی چاہیے؟ نہیں۔ فرمائیں کہ اس وقت وہ یہ کہتا ہے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ یہ دعا بتائی ہے کہ جو 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے وہ یہ دعا کرتا رہے کہ ربی اوزعنی، کہ میرے رب مجھے یہ توفیق عطا فرما دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، اسی طرح ہمیں بھی کہا گیا کہ ہم بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں، کس نعمت کا جو اس نے نعمتیں دی ہیں۔ تو فرمایا کہ اے نعمت جو تو نے دی ہے مجھے اور میرے والدین کو، اور یہ کہ میں نیک کام کروں، ان اعمل صالحا ترضاہ، وہ نیک عمل جو تجھے راضی کر دے، تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد میں بھی نیکی پیدا کر دے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں، میرے بچوں میں، ان میں بھی اصلاح پیدا کر دے، یہ بھی نیک بچے ہوں، نیک لوگ ہوں۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں نے تیری طرف ہی توبہ کی اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نے یہ دعا کرنی ہے، اس دعا کے ذریعے سے تم اللہ سے مانگو، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں صحت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ تمہیں یہ زندگی مل رہی ہے۔ اسی طرح دیکھیے کہ اللہ کے نیک بندے جب جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ وہاں پہنچا دے، تو وہ بھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، وہاں پہنچ کر بھی شکر ہوگا۔ تو فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. کہ فرمایا کہ پھر ہم نے اپنی کتاب ان لوگوں کی دی جن بندوں کو ہم نے منتخب کیا ہے اپنی اس کتاب کے لیے، ان کو ہم نے دی. ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ظالم لنفسہ، نیک تو تھے لیکن گناہ بھی کیے، اپنے اوپر زیادتی کی. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، اور کچھ تھے جو دونوں طرح تھے، نیکی بھی تھی گناہ بھی تھے، اچھا بھی تھا برا بھی تھا، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. اور وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اس میں سے وہ لوگ بھی تھے جو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، اللہ کے حکم سے بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرتے تھے، وہ بھی تھے. تو فرمایا کہ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت دے دی، ان گناہگاروں کو بھی معاف کر دیا، جو کم تھے ان کو بھی معاف کر دیا، جو نیک تھے وہ تو تھے ہی جنت کے، ان کو سیدھا جنت میں بھیج دیا. اور وہاں پہ کیا ملا؟ ان ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں اس میں جاتے ہیں اور سونے کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں، سونے کے جو دنیا میں نہیں پہنتے تھے آخرت میں پہنیں گے، جس نے دنیا میں پہن لیا آخرت میں نہیں پہنے گا. تو یہی ہے کہ جنت میں ان کو وہ سونے کے کنگن دے دیے جائیں گے، وہ پہنیں گے، اور ریشمی لباس وہ ان کے زیب تن ہوگا، جو دنیا میں نہیں پہنتے تھے وہ وہاں پہن لیں گے. اور پھر وہ یہ کہیں گے کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سے تمام دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں سب ختم کر دیا، سب چیزیں ختم ہو گئیں، کوئی چیز باقی نہیں رہی. ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا اور شکر کو قبول کرنے والا ہے. تو اس کے بعد فرمایا کہ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے اپنے فضل سے ہمیں یہ جنت عطا فرمائی ہے، جنت میں مقام عطا فرمایا ہے، جنت میں ہمارے لیے گھر بنا دیے ہیں، جنت میں ہمارے لیے محلات بنا دیے ہیں. تو اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی شکر کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں ہمیں نہ بھی کسی قسم کی کوئی بھی نہ تھکاوٹ ہے، نہ کسی قسم کی کوئی اور پریشانی ہے، نہ تنگی ہے، نہ مصیبت ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز سے پاک، بالکل شاندار گھر ہے، شاندار ماحول ہے، اس میں ہم رہ رہے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگ ہیں. اس کے بعد پھر کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ وہ والدین ہیں. ہمارے والدین وہ ہمارے شکر کے مستحق ہیں، جسے قرآن نے کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو صرف، اور کسی کی عبادت مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک، ماں ہیں باپ ہیں، یہ دونوں اسی احسان کے حقدار ہیں کہ ان کا شکر ادا کیا جائے، ان کا احسان مانا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. تو فرمائیں کہ اگر ان میں سے کوئی شخص، ایک ہوں یا دونوں، تمہارے ہوتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو ان کو اف تک مت کہو، فلا تقل لہما اف. یہ لفظ کہنا بھی غلط ہے. اور آج کل وہ بدبخت بھی ہیں کہ جو کہ اپنے ماں باپ کو، خاص طور پہ باپ اگر کچھ نہیں دے رہا، اس کو مارنے کے لیے بھی تیار ہیں، اس کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ماں ہو یا باپ ہو. تو ایسے بدبخت بھی موجود ہیں اس دنیا میں جو کہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں صرف پیسے کی خاطر، صرف دولت کی خاطر، صرف زمین اور جائیداد کی خاطر، اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بخشتے ہیں. تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جبکہ یہ کہا جا رہا ہے ان کو اف تک مت کہو،
زیادتی کر لیں جو کرنی ہے، کہ تم مت کرو، تم نہیں کر سکتے، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا باپ ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرنا یہ تمہارے لیے جہنم تک پہنچانے کا سامان بن جائے گا۔ تو اسی لیے فرمائیں کہ فَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، ان کو اف تک مت کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا سخت لہجے میں بات کرنا بالکل غلط، کسی قسم کی تم نے ان سے سخت بات نہیں کہنی۔ وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے وہ اچھی بات کہنی ہے، اچھے طریقے کے ساتھ تم نے بات کرنی ہے، اچھے انداز سے بات کرنی ہے، نرمی سے بات کرنی ہے، سختی سے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں، آواز بھی بلند نہیں ہونی چاہیے ان کے سامنے۔ اسی لیے فرمائیں کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے پورے تواضع کے ساتھ ان کے لیے اپنے پر بچھا دو، بالکل ان کے سامنے جھک جاؤ، اس لیے کہ وہ تمہارے ماں ہیں، تمہاری باپ ہے، اور ان کے لیے دعا بھی کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ میرے رب ان پر رحم فرما دے جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، بچپن میں جب میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک بالکل ہی چھوٹا سا بچہ ہے جس کو ماں باپ پرورش کرتے ہیں، کس طرح ماں راتوں کو جاگ جاگ کے اس کی نگہداشت کرتی ہے، اس کو پالتی ہے، اس کی ہر چیز پوری کرتی ہے۔ اسی لیے فرمایا جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا، تو اے اللہ تو بھی ان پہ رحم فرما دے۔ اب وہ محتاج ہیں ہماری دعاؤں کے۔ تو یہ ہے اولاد کہ اپنی ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کرنا۔ اور اس کے بعد پھر آتا ہے معاملہ کس کا، اور وہ ہے کہ آدمی پھر اپنے اساتذہ کا شکر ادا کرے، اساتذہ کا شکریہ ادا کرنا۔ والدین کے بعد پھر ان کا نمبر آتا ہے کہ وہ تمہارے روحانی ماں باپ ہیں، روحانیت کے طور پر تمہیں تعلیم دی، تمہیں ادب سکھایا، تمہیں اخلاق سکھایا، تمہیں علم عطا کیا، ان کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرنا، ان کا احسان مند ہونا کہ انہیں صحیح معنی میں ہمیں انسان بنایا ہے۔ ماں باپ نے تو پیدا کیا، صرف پیدائش ہوئی ان کے گھر میں، لیکن ان اساتذہ نے ہمیں وہ علم عطا کیا کہ اس علم کے ذریعے سے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں، کچھ کما سکتے ہیں، کچھ نام پیدا کیا، سب اساتذہ کی مہربانی کی بنا پر ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں اپنے استاد حماد ابن سلمہ کے لیے ضرور دعا کرتا ہوں، ہر نماز میں۔ یہ امام اعظم فرما رہے ہیں کہ کبھی میں اپنے استاد کو نہیں بھولا، ہمیشہ یاد کیا میں نے، ان کے لیے دعا کی ہے۔ اور اسی جیسے اپنے والدین کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اسی طرح اپنے استاد کے لیے دعا کی ہے۔ اور انہی کے شاگرد ہیں ابو یوسف، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین سے پہلے اپنے استاد ابو حنیفہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے استاد تھے۔ تو یہ ہے معاملہ کہ استاد کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، چاہے آپ کے پرائمری میں ہو، سیکنڈری میں ہو، یا اسکول میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، جہاں پہ بھی وہ استاد ہے، آپ کے باپ کی طرح محترم ہے، اس کے ساتھ وہ اعتراف کرنا۔ اسی طرح پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گھر میں میاں بیوی کا معاملہ جو ہے اس میں بھی ایک دوسرے کا احسان ماننا چاہیے۔ بیوی اگر خدمت کرتی ہے شوہر کی تو شوہر کا بھی معاملہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو بیوی کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرے، اس کی احسان مند رہے کہ یہ سب نعمتیں اس کو اپنے شوہر کی وجہ سے مل رہی ہیں، تو اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان جتانا، یہ سب اس کا کام ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، ان کی وفات کے بعد بھی ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی بھی تھیں کہ آپ اس بڑھیا کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو کتنی بیویاں دے دیں۔ تو کہا کہ نہیں، انی قد رزقت حبہا، اس کی محبت تو میرے
دل میں ہے، مجھے اللہ نے اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے، میں اس کو بھول نہیں سکتا ہے۔ جب بھی کوئی قربانی کرتے، جانور ذبح کرتے تو گوشت تقسیم کرتے کہتے جاؤ یہ خدیجہ کی سہیلیوں کو دے دو، یہ حصہ فلاں کو، یہ حصہ فلاں کو، اور وہ گوشت تقسیم کرتے تھے اسی محبت کی وجہ سے۔ ان کی بہن آئیں حالہ کی آواز سن کے ہی بے چین ہو گئے کہ یہ تو حالہ ہے، اس لیے کہ وہ حضرت خدیجہ کی بہن تھی۔ یہ تھی وہ محبت جو آپ کو اپنی اہلیہ سے تھی۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی ہے کہ وہ لوگ سب جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی اچھا کام کیا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، کہ سب سے زیادہ مجھ پر جس کے احسانات ہیں ان کی یہ رفاقت کی وجہ سے، ان کے مال کی وجہ سے وہ ابو بکر ہے، سب سے بڑا میں اس کا احسان مند ہوں۔ اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا، اپنا جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ تو یہ ہے وہ چیز، تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے جس نے بھی ہم پر احسانات کیے ہیں اس کو ہم نے بدلہ دیا ہے، لیکن ابو بکر کو بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے جو میرے ساتھ احسانات کیے ہیں۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ مسجد میں جتنے دروازے کھل رہے ہیں سب بند کر دو، سوائے ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا، وہ جب چاہے آ جائے۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اس دوست کے ساتھ محبت اور ان کے لیے شکر ادا کرنا، ان کا احسان مند ہونا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو کچھ اور ہی تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام میں سے بھی آپ نے سب سے پہلے تو منع کر دیا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، ان کو برا بلا مت کہو۔ تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرے گا اس دنیا میں، میرے کسی صحابی کے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اس کا آدھا بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس ہاتھ میں جتنی چیز آتی ہے اگر وہ کوئی خرچ کرتا ہے صحابی اور تم ایک پہاڑ کے برابر خرچ کرتے ہو، برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کا مقام، ان سے محبت، ان کا شکر۔ اسی لیے آپ نے انصار صحابہ جنہوں نے آپ کو مدینے میں استقبال کیا، مدینے میں آپ کو جگہ دی، مدینے میں آپ کے لیے اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہے، تو ان کو جب شکوہ پیدا ہوا تو اس وقت آپ نے کیا کہا تھا کہ انصاریوں سن لو، لوگ تو بھیڑ بکریاں لے کر جا رہے ہیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے نبی کو لے کر جا رہے ہو، تو کیا تمہیں یہ پسند ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول پسند ہے، ہم ان کو لے کر جائیں گے۔ اسی لیے آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح آپ کے ساتھ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ ہم نے ہر حال میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے بھی ہمارے ساتھ کوئی نیک کام کیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن رب الأنام جل جلاله أمرنا في كتابه أن نعترف بالجميل لمن أسداه إلينا، وذلك من شيم الكرام من الأنبياء والأولياء والأصفياء. أمرنا الله تعالى أن نحسن إلى عباده كما أحسنوا إلينا، فالجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. وكذلك في رواية أخرى: من سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أهدى إليكم فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. فأيها الكرام، إن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل والإفضال والإنعام علينا، وهو صاحب كل معروف عن عباده في الدنيا والآخرة، فهو الجميل جل جلاله، وهو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، وهو سبحانه من هدانا إلى الصراط المستقيم، وهو الذي ربانا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. لذا وجب علينا أن نشكره آناء الليل وأطراف النهار، وأن نعترف له بالفضل والمنة. ها هو خليل الجليل جل جلاله يعترف بفضل الله عليه وعطائه له ويثني عليه فيقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ومن سرار الاعتراف بالفضل والجميل اعتراف نبي الله يوسف عليه السلام عندما قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومن هذا الجميل الاعتراف نجد من هذا الاعتراف أن الإنسان يعترف عندما يتم الله عليه نعمه ويبلغ بسن 40 فيبتهل إلى الله ويعترف بفضله، كما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إذن هذا هو الاعتراف بهذه ثم الاعتراف للوالدين، وأن يرد عليهم ذلك الجميل مردا جميلا. فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن بعد الوالدين لا بد من الاعتراف بهذا الفضل ورد الجميل، أن يعترف الطالب بفضل الله أولاً ثم بفضل معلميه الذين بذلوا الجهد من أجل تعليمه، ويكون ذلك باحترامهم وتوقيرهم والدعاء لهم والحذر من الإساءة إليهم. قال أبو حنيفة رحمه الله: ما سليت منذ مات شيخي حماد إلا استغفرت له مع والدي. وقال أبو يوسف رحمه الله: إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي. وقال إمام أحمد رحمه الله: ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. وكذلك من الاعتراف والإقرار كل من الزوجين الآخر بفضله وجزيل عطائه. ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في ذلك المجال. فعن عائشة قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. وكذلك يجب على المسلم أن لا ينسى المرء الذي مد له يد المعونة ووقف معه أمام الشدائد والمحن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتحدث عن أبي بكر وعن أعماله وإحسانه ومنه، فلذلك قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بتأييد من عندك، اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم ويشكروا على نعمه فاشكروا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.